اکثر کہا کرتا ہوں عذرائے مذاقن کہ پہلے سکیل سے لے کر 16ویں سکیل تک جو ہوتی ہے یہ مخلوق کہلاتی ہے، اور اس اوپر جو ہوتے ہیں نا جی ملازمین، وہ اشرف المخلوقات۔ حال ہی رواں سال کے اندر ٹرانسپیرنسی رپورٹ ایک پاکستان کے اداروں کے بارے میں جاری کی گئی ہے، اس میں کہا گیا کہ پاکستان کے جو نا موسٹلی ادارے جو ہے نا جو وہ کرپٹ ہیں، وہاں کرپشن کی جو ریشو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے۔ اور سیکنڈ آپشن اس نے یہ بھی لکھی ہے کہ یہاں کرپشن ہونے کی مین وجوہات یہ ہے کہ یہاں ملازمین کی ویجز بہت کم ہیں، انہیں تنخواہیں بڑی کم دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل کے معزز سامعینوں، آج جس ٹاپک پر میں آپ سے بات کروں گا نا وہ یہ ہے کہ اس سرمایہ داری نظام میں ہمارا ملازم پیشہ طبقہ کیوں اتنا بدحال ہے، کیوں اسے خوشحالی نہیں ملتی، معاشی طور پر اس کا اتصال کیوں ہو رہا ہے۔ اس کی وجوہات یہ ہے کہ یہ جو سرمایہ داری نظام ہے، آپ اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ کسی شخص کے پاس اگر تھوڑے سے پیسے ہیں، وہ زمین خریدتا ہے، اس پر چند مزدور لگاتا ہے، سارا دن اس سے محنت کرواتا ہے، خود آرام کرتا ہے، پھر اس کی محنت کا ماحصل جو ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا حصہ انہیں دیتا ہے، باقی سارا خود لے جاتا ہے۔ باقی پیسے سے پھر زمین خریدتا ہے، اس زمین کو پھر بڑھاتا ہے، اسی طرح ان کا اتصال کرتا ہے۔ یعنی جن کی محنت سے اس نے اپنا بینک بھر لیا، اپنی تجوریاں بھر لی، ان کے گھر میں تو چولہا نہیں جلا یار۔ اور دوسری طرف جو ملازم پیشہ ہمارے آپ فیکٹری میں دیکھتے ہیں، وہاں بھی یہی صورتحال ہوتی ہے۔ فیکٹری میں مزدوروں کو لگایا جاتا ہے، وہ دن رات محنت کرتے ہیں، وہ وہاں چیزیں بناتے ہیں، ان پروڈکٹس کے ساتھ اس فیکٹری کا ایک مالک ہوتا ہے جو ایک آرام پرست زندگی گزارتا ہے، اور ان کی محنت کا ماحصل وہ لے جاتا ہے۔ تو اس لیے اس سارے عوامل کے اندر یہ جو ملازم ہوتے ہیں، مزدور ہوتے ہیں، یہ پیچھے رہ جاتے ہیں معاشی طور پر۔ اور دوسری میں یہ بات کروں گا کہ ہمارے ہاں جتنے سرکاری ملازمین بھی ہوتے ہیں، ان کی صورتحال بھی یہی ہوتی ہے کہ بے شک وہ ایک سیف زون میں ہوتے ہیں کہ ان کی ایک جو جاب ہوتی ہے وہ مستقل طور پر ہوتی ہے، لیکن ان کی آمدنی بھی اتنی کم ہوتی ہے کہ وہ ضرورت زندگی خرید نہیں سکتے۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے جو ہے نا بدعنوانی شروع کر دیتے ہیں، کرپشن کرنا شروع کر دیتے ہیں، سرکاری املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کے بجٹ میں خرد برد کرتے ہیں۔ پھر گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ گورنمنٹ نے کیا کیا اس پر کہ ایک اینٹی کرپشن کا محکمہ بنا دیا۔ اب وہ جو محکمہ بنایا، اب اس کا بھی چیک اینڈ بیلنس کرنا پڑتا ہے۔ وہ جو اینٹی کرپشن کا محکمہ ہے، ہمارے ملک میں تو قانون ہی یہی ہے، اصول ہی یہی اپنایا جاتا ہے۔ وہ ایک بڑی مشہور سی کہاوت ہے، کہتے ہیں کہ اگر رشوت کے کیس میں پکڑے گئے ہو تو رشوت دے کے چھوٹ جاؤ۔ یہاں تو یہ جو فارمولہ ہوتا ہے نا یہی اپلائی کیا جاتا ہے۔ اصل پرابلم جو ملازم پیشہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے نا، اس کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ملازم پیشہ طبقہ ہوتا ہے یا مزدور پیشہ طبقہ ہوتا ہے، ان کا ہر آنے والا کل غیر محفوظ ہوتا ہے۔ اس کل کو یہ محفوظ کرنے کے لیے جائز اور ناجائز طریقے سے دولت اکٹھی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک سرکاری ملازم ہے یا کوئی مزدور ہے، اس سے پتہ ہوتا ہے کہ کل کلا کو اگر مجھے یا میرے کسی فیملی ممبر کو بہت بڑی بیماری لاحق ہو گئی تو نہ سرکاری محکمے نے کو مدد کرنی ہے، نہ ہی کسی پرائیویٹ سیکٹر نے اس کی ہیلپ کرنی ہے، یا اس کے پاس اس کی بچی یا بچے کی اس نے شادی کرنی ہے، اس کی مدد کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اسے ہر آنے والا کل جو ہے نا غیر محفوظ ہو ہوتا ہے۔ اگر یہ ذمہ داریاں گورنمنٹ لے لے کہ آپ کے بچوں کی تعلیم، صحت، ایوری تھنگ کی ذمہ داری آپ کے پاس ہم لیتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی بدعنوانی کم کرنے میں بہت بڑا اہم رول ادا کرے گی۔ ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم چور کو تو پکڑتے ہیں لیکن چور کی ماں کو نہیں پکڑتے۔ مثال کے طور پر حضرت عمر فاروق کے دور میں ایک ایسا قصہ سامنے لایا گیا کہ ایک آدمی کا ہاتھ اس نے چوری کی اور ہاتھ کاٹنے والا مسئلہ سامنے لایا گیا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ پہلے یہ دیکھو کہ اس کا مالک اسے پوری اجرت دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ جب معاملے کی چھان بین کی گئی تو پتہ چلا کہ اس کا تو مالک جو ہے نا اسے پوری اجرت ہی نہیں دیتا۔ تو اس کے مالک کو کہا گیا کہ اسے پوری اجرت دو، اس کے بعد اگر یہ ایسا عمل کرے گا تو پھر اسے سزا دی جائے گی۔ ہمارے کے ملک پاکستان میں بھی بہت سارے ایسے محکمے ہیں جہاں پر ملازموں کو بڑی معقول آمدنی دی جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے وہاں کرپشن کا معیار بڑا کم ہے، زیرو کے برابر تقریباً ہے۔ تو اس لیے اگر ان سارے عوامل کے اوپر جو ہے نا جی عمل کیا جائے تو پاکستان جیسا ہمارا ملک ہے، ایک یعنی کہ ترقی پذیر ملک ہے، یہاں صورتحال بھی یہی ہوتی ہے۔ جو چھوٹا ملازم ہوتا ہے اس کی فیملی بڑی ہوتی ہے، اسے چھوٹا گھر دیا جاتا ہے، آمدنی بھی کم ہوتی ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ضروریات زندگی جو ہوتی ہیں، چاہے کوئی بڑے سکیل والا ہو یا چھوٹے سکیل والا ملازم ہو، اس کو ریٹ ایک ہی لگتا ہے۔ تو یہ اتنی آمدنی، کسی ماہر معاشیات ایک بہت اچھا فارمولہ بنایا تھا کہ پہلے سکیل کے ملازم کی تنخواہ اگر 1 تولے سونے کے برابر رکھی جائے تو وہ خوشحال رہے گا۔ آج بھی اگر اس فارمولے پر عمل درآمد کر لیا جائے
تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایسا فارمولا کسی نے دیا تھا کہ واقعی جتنا آج ایک تولے سونے کی قیمت ہے اس میں ایک پہلے اسکیل کا ملازم بڑا خوشحال رہ سکتا ہے۔ تو ہمیں تو جو ہے نا جی یہی جو چھوٹے ملازم ہوتے ہیں انہیں یہی کہا جاتا ہے کہ ان اللہ مع صابرین واللہ خیر الرازقین، اللہ صبر کرنے والوں کے پاس اور بہتر رزق دینے والا ہوتا ہے۔ ہمارے تو سارے معاملات ہی اللہ کے سپرد کر دیے جاتے ہیں، کہ جبکہ جو سپریم کریشن ہوتی ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں عذرائے مذاکن کہ پہلے اسکیل سے لے کر 16ویں اسکیل تک جو ہوتی ہے نا یہ مخلوق کہلاتی ہے، اور اس اوپر جو ہوتے ہیں نا جی ملازمین وہ اشرف المخلوقات ہوتے ہیں۔ تو ساری سہولیات جو ہوتی ہیں نا، ساری مراد جو ہوتی ہیں وہ اشرف المخلوقات کے لیے ہوتی ہیں، باقی مخلوقات کی حالت تو آپ کے سامنے ہوتی ہے۔ تو ان ساری ویڈیوز بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میں اپنے ملازم بھائیوں کو یہ نہیں کہتا کہ آپ حوصلہ رکھیں، ہمت رکھیں اللہ سے، اللہ تو ہمارا خالق رازق ہے، اس پر تو ہمارا ایمان ہی ہے، لیکن جس سسٹم میں ہم سروائیو کر رہے ہیں اس میں آپ کی پروٹیکشن واقع نہیں ہے۔ تو ہمیں بھی اب مثال کے طور پر اس سے تھوڑی سی 2-3 مثالوں سے اور سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک ملازم کو جو ہاؤس رینٹ یعنی کہ ایک گھر کا جو کرایہ مل رہا ہوتا ہے اس کی تنخواہ کے اندر، مطلب پہلے اسکیل کا میرے خیال ہے 2000 ہے، آج 2000 میں کوئی جھگی کرایہ پہ نہیں دیتا اور اسے 2000 پہ رینٹ دیا جا رہا ہوتا ہے۔ کنوینس الاؤنس اس کا چیک کر لیا جائے، کنوینس الاؤنس بھی اس کا 1500-1600 روپے ہوتا ہے۔ اگر اسے اپنے یعنی کہ گھر سے 10-15 کلومیٹر یا 20-25 کلومیٹر کے فاصلے پر کوئی ملازمت کرنی پڑ جائے، اس کے ڈیلی کی پیٹرول یا کنوینس الاؤنس کے اخراجات اگر آپ نکال کے دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو حکومت کو یہ چاہیے کہ مہنگائی کے حساب سے اس تناسب سے، یا میڈیکل الاؤنس ہے جیسے بھی لے لیں 1500 روپے پر منتھ، 1500 روپے میرے خیال آج ایک میرے خیال کھانسی کا سیرپ نہیں آتا اچھے والا۔ تو ان ساری چیزوں کو بتانے کا مقصد یہی تھا، اور یہ یعنی کہ اس میڈیا کے تھرو گورنمنٹ کے نمائندوں کو باور کرانے کی ضرورت یہ تھی کہ اس ساری مہنگائی میں اگر کوئی طبقہ پسا ہے تو ملازم پیشہ طبقہ پسا ہے۔ جو کاروباری حضرات تھے ان کے تو چیزوں کے ریٹ بڑھ گئے، ان کے منافع بڑھ گئے، ان کے تو کاروبار چل گئے، انہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ مسئلہ اسے ہوا جس کو ایک لمیٹڈ آمدنی مل رہی تھی۔ تو اس حساب سے اس تناسب سے اگر ان کا بھی اضافہ کر دیا جائے تو ایک ملک میں بدعنوانی، کرپشن کم ہو جائے گی اور ادارے مضبوط ہو جائیں گے۔ جیسے ہمارے سابقہ وزیر اعظم عمران خان نے ایک بات کی تھی کہ پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بیرونی سرمایہ کار اس لیے بھی یہاں نہیں آتے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے بھی سرکاری ادارے کی جو چلانے والے ملازمین ہیں وہ رشوت طلب کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے اگر ان کی تنخواہیں معقول ہو جائیں گی تو ایسی ضرورت بھی نہیں پیش ہو جائے گی۔ تو وہی بات وہی آ جاتی ہے جیسے میں نے پہلے بھی مثال دی ہے کہ پہلے ان کی اجرت بڑھاؤ، پھر ان سے ڈیمانڈ کرو، تقاضا کرو کام کا، محنت کا، طلب کا، تو پھر آپ کو سارے رزلٹ ویسے۔ حال ہی رواں سال کے اندر ٹرانسپیرنسی رپورٹ ایک پاکستان کے اداروں کے بارے میں جاری کی گئی ہے، اس میں کہا گیا کہ پاکستان کے جو نا موسٹلی ادارے جو ہے نا جو کرپٹ ہیں، وہاں کرپشن کی جو ریشو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے۔ اور سیکنڈ آپشن اس نے یہ بھی لکھی ہے کہ یہاں کرپشن ہونے کی مین وجوہات یہ ہے کہ یہاں ملازمین کی ویجز بہت کم ہیں، انہیں تنخواہیں بڑی کم دی جاتی ہیں۔ اگر اس فیکٹ پر بھی تھوڑی سی توجہ دے دی جائے اور گورنمنٹ اگر ملازمین کی تنخواہ معقول کر دے، آج ملازمین احتجاج کرتے ہیں، ہڑتالیں کرتے ہیں اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے، کیا کچھ نہیں انہیں کرنا پڑتا۔ تو اگر کیا ہی اچھا ہو کہ وقت کے حاکم کو ڈیمانڈ کرنے سے پہلے ان کی ضروریات پوری کر دے، انہیں اسے پتہ چل جائے کہ انہیں ان کی ضروریات کا، ان کے معاشی حالات کا پتہ چل جائے اور اس حساب سے انہیں آمدنی دی جائے، تو اس سے پاکستان کا ایک معیار جو ہے نا وہ پوری دنیا کے اندر بہتر ہو جائے گا، ادارے اچھے ہو جائیں گے، رزلٹ اچھے نکلنے شروع ہو جائیں گے اور پاکستان ترقی کرنا شروع کر دے گا۔ یہ چند وہ عوامل تھے، چند وہ چیزیں تھیں جو میں آپ کے سامنے ہائی لائٹس کرنا چاہتا تھا تاکہ یہ ہمارے سربراہان مملکت اس کو دیکھیں اور اس پر توجہ دیں۔ اگر یہ نہیں دیں گے تو پھر اسی طرح ملازمین بھی اور یہ پاکستان کے لوگ بھی پوری دنیا میں ہم جو ہے اسی طرح بدنام رہیں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، پھر ملوں گا کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔